رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وآلہ واصحابہ وازواجہ واولادہ واہل بیتہ واولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیب، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے نال درود شریف پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لامحدود درود پاک بارگاہ سید الانبیاء، محبوب کبریا، شب اسراء کے دولہ، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا نصرانہ عقیدت و الفت و ارادت و محبت و پیار پیش کرنے تو بعد اللہ رب العزت دا لاکھ لاکھ پر شکر کہ مالک کائنات نے پاکیزہ محفل سجا کے مل بیٹھ کے اپنے حبیب دا ذکر کرنے اور سننے دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت اس حقیر ساری حاضری نو اپنی بارگاہ چ قبول فرما کے مجھ سمیت تمامی احباب دے واسطے باعث نجات و برکت بنائے۔ میرے حضور تے غلاموں، محفل میلاد مصطفیٰ اپنی منزل دی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ میری بائیں جانب ساڑی مسجد دے سابقہ امام تے ساڑے موجودہ سیران دے تاج حافظ احمد رضا مصطفی صاحب برا چمان ہے۔ میں انہوں کدی بھی ایک امام دے منصب تک محدود رکھ کے نہیں دیکھیا۔ آپ صاحب نے میں کہا جی کہ تسی میرے برابر بیٹھو گے تو میں بیٹھنا، وگرنہ میرے کو مشکل ہو جانا ہے۔ کہندے جی وجہ، میں کہا جی اسی اس سے مسجد تواڈی ابتدا کھڑے ہو کے اللہ رب العزت دی بارگاہ سجدہ ریز ہوئے ہاں، تے ہن جی چاہتا ہے کہ اگر زیادہ تو زیادہ جسارت کریے تو تواڈے برابر تک آئیے، اس کو اگے نہ بڑھیے۔ یہ بات نہیں کہ میں مبالغہ آرائی کو کام لے رہی ہوں، یقین کرو یہ میری اپنی بھی تحقیق ہے۔ تسی شکر گڑھ دے اندر ٹٹول کے دیکھو نا، تے گنے چنے جڑے دو چار لوگ ملن گے کہ جڑا ستھرا نکھرا ڈب کے کھب کے قرآن پڑھتے نا، تے انہاں دے وچوں ایک بندہ ناچیز ضرور شامل نظر آئے گا۔ اللہ پاک آپ صاحب دے علم و عمل چ مزید ترقیاں تے برکتاں پیدا فرمائے۔ میرے حضور دا غلاموں، آپ صاحب نے بات کی تھی کہ میلاد دا مطلب ہی خوشی منانا ہے۔ اگر نص قرآنی تو دیکھا جائے نا، تے اللہ پاک فرما رہا کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فَلْيَفْرَحُوا خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ محبوبہ تو کیا ہے نا، کی کہہ کہ جدو اللہ دی رحمت ہو جائے، او دا فضل ہو جائے، پھر گنگا نہیں بننا، چپ کر کے نہیں بیٹھنا، بلکہ اظہار خوشی کرنی، خوشی منانی ہے۔ وہ پھر جس بھی رنگ چ منا سکنا ہے منا۔ یہ تے رب دے حبیب تے آنے دا جشن ہو رہا ہے، کسے دنیا دار دی آمد دا نہیں۔ میں کہنا تیرے میرے ویڑے وچ 5 سال تو بعد پہلی خوشی بیٹے دی شکل چ آوے تے باپ تے قدم زمین تے نہیں لگ دے، تے تصور بناؤ نا کہ جدو وجہ تخلیق کائنات اس کائنات تے جلوہ فرما ہوئے نا، تے پھر اس شاکان مصطفیٰ دی خوشی دی کیفیت کی ہونی چاہیے۔ میرے حضور دے غلاموں، آقا کریم علیہ السلام دے نال جدو محبت دی باری آئے تے پھر علامہ رسوی کو فتویٰ لے لینا کہ کان بند کر کے حضور دے نال پیار کرنا۔ پھر اے نہیں کہ اے کی کہہ رہی ہے تے اے کی کہہ رہی ہے تے کس طرح ہو رہی ہے۔ تینوں پتہ کہ تیرے میرے حضور نے تیرے میرے نال لاڈ کتنا کیتا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ راویہ نا دلائل النبوہ دے اندر امام بہقی لکھ دے نا کہ سیدہ عائشہ پاک فرماتی ہیں نا کہ ایک شخص آیا مسجد نبوی شریف کے اندر تے آقا کریم نے کسے بات تے اس کے اوپر غصہ فرمایا۔
حضور علیہ السلام نے غصہ فرمایا. سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں گھر اندر بیٹھی سی, میرے کاناں دے نال حضور دے جملے آ کے ٹکرائے. فرماتی ہے جدو سرکار دے غصے والی کیفیت کچھ کم ہوئی نا تے حضور نے اس نو سامنے بٹھایا تے سرکار نے نا اس دے سانواں تے ہاتھ رکھے. فرمایا میرے بولے غلام, بات اس طرح کہ میں کدی بھی اپنی ذات دی خاطر اگلے بندے دی ذات دے اوپر تنقید نہیں کی تھی. تو مجھ محمد دی ذات تے کلام کرتا, میں کچھ نہیں سی کہنا. تو مجھ محمد دے لائے دین خدائی دے اوپر اعتراض کیتا سی. اس وجہ دے نال ضرورت بن گئی سی کہ تیری اصلاح سخت جملیاں چ کیتی جائے. پھر حضور نے ہاتھ جوڑے, فرمایا میرے غلام اگر میرا جملہ اچھا نہیں لگیا تے میں محمد تیرے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنا. یار تصور کرو نا, جڑا نبی اپنے امتی دے دل دا اتنا خیال کرے وہ نبی اپنے امتی دے ظاہر دا کتنا خیال کرتا ہوئے گا. کیا وہ برداشت کرے گا کہ اس دا امتی اس دے سامنے جہنم چ چلا جائے؟ میں کہنا کہ یار دنیا دے وچ جس نے رہ کے ایک مرتبہ بھی حضور دی ذات اقدس دے اوپر محبت دے نال درود پڑھیا ہوئے گا, صبح قیامت حضور شفاعت دا پرچم لہرا کے اس دا بازو پکڑ لیں گے. صرف یہ کہ محبت دے نال پڑھیا ہو, یہ لازم ہے تیرے اوپر. ہے نہیں کہ رسمن پڑھ لیا, وہ الگ بات ہے کہ قبول ہو جاندہ درود رسمن بھی پڑھیا تھا, لیکن ہو سکتا ہے کہ رسمن دا تینوں تھوڑا بہت اجر ملے, لیکن جدو تو محبت نال پڑھے گا پھر تول کے نہیں دیندا, مدینے دا ماہی بغیر تول کے دیندا ہے. میرے حضور دے غلاموں, آقا کریم علیہ السلام دی ذات اقدس دے نال پیار کس طرح دا ہونا چاہیے, کتنا ہونا چاہیے, جتھے جا کے دنیا دے پیار دے پیمانے ٹوٹ جان, حضور دے نال محبت دا پیمانہ اتھوں شروع ہونا چاہیے. اس چیز دا خیال رکھنا. آقا کریم علیہ السلام نے نا اپنی امت واسطے بہت کچھ کیتا. حضرت ابو دردہ نو حضور نے فرمایا کہ ابو دردہ چلنا میرے نال ایک مقام تے ایک دعوت تے جانا ہے. سنن نسائی دے لفظ نے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے نال دعوت تے جانا ہے. حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ میں اٹھ کے چل پیا. آقا کریم نا حضرت عامر انصاری صحابی دے دروازے تے جلوہ فرما ہوئے. حضور نے آ کے نا تے کچھ لمحے سکوت اختیار کیتا, یعنی رکے نہ, ٹھہراؤ آیا. حضرت ابو دردہ فرماندے نا کہ اندر حضرت عامر انصاری بیٹھے دے اپنے بیوی بچیاں نو لے کے کلام کر رہے نا کہ میرے آقا پیر دے دل اس دنیا تے جلوہ فرما ہوئے. پھر جدو حضور آئے تے پھر سرکار نے آ کے اس طرح کر کے اپنے بگڑے غلاماں دی اصلاح فرمائی. فرماندے اوصاف محمدیہ بیان کر رہے نا تے آقا کریم مسکرا پہ سرکار نے دروازہ کھولیا. فرماندے اتفاقاً او دن بھی سوموار دا سی جدو میں تے حضور اس تے دروازے تے کھڑے. حضور دی تشریف آوری جدو دنیا تے ہوئی او بھی دن پیر مبارک تا. آقا کریم نے دروازہ کھولیا تے حضور علیہ السلام نے مسکرا کے نہ ہاتھ اٹھائے, فرمایا عامر اللہ تینوں اس عمل دے نعم البدل چے کامل بخشش عطا فرمائے. جدو حضور نے بخشش دی دعا کی تھی نا تے حضرت ابو دردہ فرماتے پھر حضور دے لب رکے نہیں, مسلسل حرکت ہوئی. حضور نے فرمایا ابو دردہ گواہ ہو جا, رب کریم نے آسمان تو نورانی فرشتے اتار دیتے نا, اس تے سہنچے کھڑے ہو گئے نا, وہ قیامت دی صبح تک اس دی بخشش واسطے دعا مانگتے رہیں گے. یار جس مقام تے ذکر رسول ہوندا نا وہ مقام کوئی چھوٹا مقام نہیں رہتا. نورانی فرشتے آ کے ذکر کرنے والیاں واسطے بخشش دی دعا مانگتے نا. میں ویسے بڑے محبت بڑے انداز سے کدی سوال کرنا کہ میں حافظ صاحب نو آکھاں کہ حافظ صاحب دعا کر دیا جے, میری امید ہے کہ حافظ صاحب بہت اچھی دعا کرنگے, انہاں دے سینے دے اندر کامل قرآن ہے. میں کہاں گا بزرگوں دعا کر دیو, چہرے دے اوپر نورانی داڑھی ہے, میری امید ہے کہ اچھی دعا کرنگے. یار لیکن انسان غلطیاں دا پتلا ہے, بار بار خطا دا مرتکب ٹھہرتا ہے. جڑا فرشتہ نا فرشتہ یہ خطا تو پاک ہے, یہ معصوم ہے. تصور بناؤ نا کہ جدو معصوم ہاتھ اٹھاوے گا اللہ کتنا کرم فرماوے گا, رب کتنا کرم فرماوے گا. پھر جدو فرشتیاں دے ہاتھ اٹھ جان گے پھر اس بندے دی بخشش یقینی ہو جاوے گی. اس وجہ دے نال میلاد منانا ہے تے جھم کے منانا ہے, سجے کھبے دیکھ کے ڈر کے سہم کے نہیں منانا. جے حضرت عامر انصاری دی بخشش تا سندیس حضور اس تے ہاتھ جے تھما سکتے آنا تے انشاءاللہ وقت دور نہیں, تیری میری آنکھ بند ہونی ہے, اسی قبر دے اندر اترنا ہے. تیرا میرا عقیدہ من ربو کا ما دینو کا ہاسا تا کنتو فی حق کے ہاس ہی رجل,
آقا کریم نے سامنے آ کے کھڑا ہونا ہے، فرشتے نے سوال کرنے اس ہستی بارے تیرا کی خیال ہے؟ اسی تے جھوم کے کہنا، اسی تے دنیا تے کہندے رہیا کہ صبا در مصطفیٰ تے جا کے کمی درود و سلام میرا، اسی تے بار بار کہندے رہیا کہ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، کدی اسی کہندے رہیا کہ سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی۔ تے میرے حضور اس مقام تے مسکرا کے فرمان کے، یقیناً فرمان کے، او میرے میلادی غلام خوش ہو جا، میں محمد تینو بخشش دا سندیش دینا گیا۔ میرے مرحبا 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 زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے حضور تے غلاموں، آقا کریم علیہ السلام نے بڑی محبت نال اس امت دی اصلاح فرمائی، حکمتاں والے انداز سے اصلاح فرمائی۔ بلکہ ایک اور حدیث میرے ذہن اندر آ گئی، آقا کریم علیہ السلام نے ایک دن مسجد نبوی شریف چے آئے، سرکار نے نا جوتے مبارک اتارے تے صحن نبوی چے قدم رکھے۔ ایک ننھا منہ بچہ جڑا ہجے سن بلوغت چ داخل نہیں ہویا، بچہ ہجے بالغ نہیں ہویا، اس نے دیکھا کہ سرکار دے جوتے نے، اس نے جوتے اٹھائے تے اپنے سینے نال لگائے، پھر انہاں جوتیاں نو بیٹھ کے صاف کیتا، پھر ایک کونے چ اپنے قریب رکھ بیٹھا۔ آقا کریم نے نماز تکمیل تک پہنچائی تے حضور جدو پلٹ کے آئے، اس بچے نے لیا کے حضور دے سامنے آقا کریم دے جوتے رکھے، میرے حضور نے جوتے پہنے، آقا کریم چلا گئے، سرکار نے کندھے تے ہلکی ساری تھپکی دیتی۔ اگلا دن ہویا، حضور اسے وقت تے اسے نماز دی ادائیگی واسطے براجمان ہوئے، جوتے اتارے، بچے نے اسے انداز سے انہاں جوتیاں نو سینے نال لگایا، پھر صاف کیتا، پھر ایک کونے چ لے بیٹھا۔ آقا کریم نے تکمیل عبادت فرمائی، جدو حضور پلٹ کے آئے اس نے سامنے جوتے رکھے، 3 مرتبہ لگاتار 3 دن تک آ کے اس بچے نے جوتے صاف کر کے الگ کر کے رکھے، پھر حضور دے سامنے رکھے۔ میرے حضور نے نا 30 دن اس نے پوچھ لیا، کیوں بیٹا تو کون آ؟ اس نے دسیا کہ یا رسول اللہ میں فلاں، سب کچھ جاننے والا نبی پوچھ رہا کہ تو کون آ؟ حضور پوچھ رہے، محبت دی ادا ہوندی ہے، کدی کدی استاد نہ لائق بچے نو کھڑا کر کے نا وہ سوال پوچھدا جڑا استاد نو پکا پتا ہوندا کہ اس نو آندا ہے۔ پوچھنے دا مقصد کی ہوندا کہ استاد کہندا باقیاں نو بھی سمجھ آ جائے کہ ادا مفہوم کی بن رہا۔ اسی طرح ہی حضور نے اس نے پوچھا غلام تیرا نام کیا، میں کہنا بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، بندہ مٹنا چاہے اپنے آقا پہ وہ بندہ کیا ہے۔ اس بچے نے کہا یا رسول اللہ میرا نام فلاں، حضور نے فرمایا تو فلاں دا بیٹا؟ جی یا رسول اللہ۔ آقا کریم نے سوال کیتا کہ تینوں کس آکھیا کہ میرے جوتے آ کے اٹھایا کر؟ یا رسول اللہ کسے بھی نہیں آکھیا۔ میں کہنا کہ بلے شاہ نے کسی بات کو ادھورا نہیں چھوڑے، آپ نے فرما گے نا عشق کرتا صدا اپنی مرضی دے کام۔ وہ بچے دے سینے چ عشق رسول پیدا ہو چکیا سی۔ وہ حضور خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ رحمان غازی علم الدین کو جدو سورت یوسف سنی تے ڈر گئے، کیا علم الدین ہے یار، تو تے پڑھیا بھی نہیں، تینوں اپنا نام نہیں لکھنے آندا، تے تو 6 سال تک مدرسے جاندا رہا تے حرف شناس بھی نہیں ہو سکیا، تے تینوں کس طرح سورت یوسف پڑھنے آ گئے؟ تے پھر خواجہ قمر الدین سیالوی خود اکھا بند کر گئے تے آپ فرماندے نا نینا نال ملا کے نین سارا کچھ پڑھا آگے۔ عشق دیاں بندیاں کتاباں نہیں فرولیاں، انہوں نے کتاباں اندروں نہیں، یہ عشق والے لوگ سی۔ اس بچے نے کہا یا رسول اللہ کسے نہیں آکھیا، میں خود تو کر رہی ہوں۔ وہ بچہ چلا گیا، صحابہ فرماندے آقا کریم نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا مالکہ اس نو دنیا چے بھی تے آخرت چے بھی خیر عطا فرما۔ یار جڑا حضور نال سنے بلوغت چی ہجے قدم نہ رکھے دا ہوئے، نہ بالغی دی حالت چے پیار کرے تے حضور اودے واسطے خیر دی دعا مانگن، تے جڑا سنے بلوغت چے ادب و آداب دی آگاہی تو بعد حضور تے نال محبت والا رشتہ استوار کرے، پھر میرے آقا کتنا نوازت کی۔ میرے حضور دے غلاموں،
اس وجہ دے نال کدی بھی سوچ سوچ کے پیار نہیں کرنا، انے واہ حضور دی ذات طیب دے نال پیار کرنا، ڈوب کے کھوب کے پیار کرنا ہے۔ بلکہ آقا کریم نے نا ہر ممکن کوشش کی تھی کہ میرے کسی بھی غلام دی مجھ محمد دی وجہ تو دل آزاری نہ ہو۔ حضرت امام بہقی نے دلائل النبوہ چیز سے بات کو لکھیا ہے، آپ فرماندے نے کہ آقا کریم علیہ السلام دے نا ویڑے اندر ایک دن ایک مہمان آیا تے آیا کس رنگ چے کہ حضور دی بس میں نور سجی پئی ہے تے وہ آن کھلوتا تے کہندا کہ یا رسول اللہ اج میں تہاڈا مہمان ہاں، پینڈو سی، سادہ سی، دیہاتی سی، عربی سی، یا رسول اللہ اج میں تہاڈا مہمان ہاں۔ آقا کریم نے فرمایا کوئی بات نہیں، بیٹھ جا، اسی تینوں قبول کرنے ہاں، مہمان باعث رحمت ہوندا ہے۔ حضور نے اس نو بٹھایا، پھر کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ تہاڈا طریقہ مبارک ہے کہ جیڑا بھی کوئی مہمان آندا ہے تے تسی اس نو اپنے غلاماں دے اندر بانٹ دیندے ہو۔ صحابہ نو پتہ سی کہ حضور دے ویڑے اندر اتنی گنجائش کوئی نہ، مخصوص صحن ہے تے حضور علیہ السلام عمرا قسم دے صحابہ چ تقسیم کر دیندے سی۔ حضرت عثمان غنی دی ڈیوٹی لگا دیندے سی، عبد الرحمن ابن عوف دی ڈیوٹی لگا دیندے سی کہ اے میرا مہمان اج رات تیرے گھر چ قیام کرے گا۔ پھر صحابہ لے جاندے رہے نا، خاطر تواضع کرتے رہے۔ اس کو پتہ سی کہ حضور نے بانٹ دینا ہے تے مینوں بھی کسے دے ذمے لگا دینا۔ اس نے کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ میں تہاڈا مہمان ہاں تے میں قیام بھی تہاڈے ویڑے وچ کرنا ہے۔ محبت والا انداز سی نا۔ آقا کریم نے فرمایا ٹھیک ہے یار، تو کانوں پریشان ہو رہی ہے، میں انشاءاللہ اٹھ کے جاواں تینوں نال لے کے جاواں۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس کو اپنے صحن اندر لے کے آئے۔ حضور علیہ السلام نے نا جدو لے آندا تے لیا کے بستر لگوایا، اما عائشہ پاک فرماتی ہیں نا میں پردے دی اوٹ اندر ہاں۔ آقا کریم نے اس نو بستر لگا کے دیتا۔ شاید وہ کھانے دا شوقین سی یا اپنی طبیعت تے کنٹرول نہیں سی رکھدا، اس نے نا جی بھر کے کھانا کھاتا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں جتنا کھانا سی اکیلا ہی کھا گیا۔ فرماتی ہیں نا آقا کریم نے اس کی خدمت چ دودھ پیش کیتا، او جڑا دودھ سارے گھر نے استعمال کرنا سی اکیلا ہی پی گیا، ضرورت تو زیادہ کھا گیا۔ اس وجہ دے نال جڑے صاحب تقویٰ لوگ ہوندے آ نا، دو روٹیاں دی بھوک ہوے تے ایک کھا کے تے اس دے اوپر ہی قناعت کرتے ہیں۔ انہاں نوں پتہ کہ اگر وضو کاملیت دی سند پانا چاہندا تے پھر اودے واسطے کھانا گھٹانا پوے گا۔ یہ صاحب تقویٰ لوگاں دا اہل تصوف اس دے اوپر بڑا زور دیندے ہیں، جس طرح علامہ عبد الرحمن شافعی صفوری نے لکھیا کہ اب اگر تو متقی بننا چاہنا تو سب تو پہلا تینوں اپنے کھانے دے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے، اگر تو بے کنٹرول نہ تو کدی بھی متقی نہیں بن سکتا۔ آقا کریم نے نا وہ خدمت جو جو پیش کیتا سب کھا گئے تے پھر لمبی تان کے سو گئے۔ آقا کریم نے کچھ نہیں کیا، وہ سو گیا۔ جس وقت سو گیا نا، رات دا ایک پہر گزریا تے اس دی اکھ کھلی تے کی دیکھتا ہے کہ اس دا اپنے بستر دے اوپر پیشاب نکل چکی ہے، گیلا ہو چکی ہے۔ میں کہنا کہ یار اسی جوان ہو چکے ہیں، تسی بھی جوان ہو چکے ہو، آج اس جوانی دی کیفیت چ اپنے گھر اپنے بستر تے اگر کسی دا حالت بیماری چ پیشاب نکل جائے تو اندر ہی اندر ختم ہو جاتا، ڈوب جاتا کہ یار کسی نے کی دسا کہ میرے کو بستر تے پیشاب ہو گیا۔ دی عزت نفس مجروح ہوندی کہ یار کس طرح اظہار کرا۔ اسی طرح ہی اس صحابی دی آنکھ کھلی نا تو اس نے سوچا کہ ہوں اگر آقا کریم نو خبر ہو گئی تے میرے پلے تے بچنا کچھ نہ۔ وہ جلدی دے نال نا اسے پہر اتریا، بستر چھوڑیا، ہلکے انداز سے دروازہ کھولیا تو چلا گیا۔ جدو چلا گیا تے آقا کریم تہجد دے وقت بیدار ہوئے، حضور نے اس نے بستر کو خالی پایا۔ میری آقا نے دیکھا کہ بندہ موجود کوئی نہ، بستر گیلا ہے، پیشاب دے تاثرات نظر آئے۔ وہ شخص باہر جا کے کنویں کنارے بیٹھ کے نہ تو غسل کرنا شروع ہو گیا۔ جدو غسل کر رہا سی، غسل کامل ہویا تے ہاتھ تے نظر پئی تے ایک بے چینی والی کیفیت اس دی ساتھ تے تاری ہو گئی کہ سونے دی انگوٹھی تے حضور دے گھر بستر دے سرحانے بھول آیا، قیمتی چیز سی۔ خیال آیا کہ جا کے لے آنا، پھر خیال آیا کہ تے گھر والے جاگتے نہ ہو۔ پھر تسلی دیتی کہ ہجے بڑی صبح دا وقت ہے، کوئی نہیں اٹھیا ہوئے گا، دبے قدم جانا، اٹھا کے لے آنا۔ آیا پلٹ کے، میرے آقا تہجد واسطے اٹھے بیٹھے سی۔ حضور نے اس تے بستر نو ملاحظہ کر لیدا سی، سرکار نے ڈول پانی دا لیا کے رکھ لیا دا، ایک جھاڑو حضور نے اپنے ید اللہ والے ہاتھ سے پکڑیا دا۔ حضور اس تے گرے پیشاب دے اوپر پانی اپنے ہتھاں نال بہا رہے ہیں، جھاڑو اپنے ہتھاں دے نال لگا رہے ہیں۔ جدو اس نے پردہ ہٹایا
سب کچھ جاننے والے محبوب نے فرمایا آجا میرے بولے غلام، میں تیرا ہی انتظار کر رہا سی کہ تو غسل کر کے کیڑے وقت واپس آنا۔ حضور نے فرمایا آجا، سرکار نے بات ہی نہیں کی تھی، پیشاب تھی تے بات ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا آجا بیٹھ جا۔ وہ کہتا میں پہلا بھی کلمہ پڑھیا دا سی۔ ایک روایت ہے کہ اس نے کلمہ ہجے نہیں سی پڑھیا دا، اے والی ادا دیکھ کے پڑھیا، لیکن جیڑی میں تازہ روایت پڑھ گیا وہ کہتا کہ میں نہ پہلا بھی کلمہ پڑھیا دا سی، لیکن میں رسمن کلمہ پڑھیا دا سی۔ آج نا میں حضور دا کلمہ پڑھیا تے میرے اندروں آواز آئی کہ تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئے۔ آج جو مرید ہو گیا حضور دا مان بیٹھیا تے کہندا کہ میں کہنے تے مجبور ہو گیا کہ ایسا کریم کائنات چ دوسرا ہے کوئی نہ۔ میرے حضور دے غلاموں تصور بناؤ نا کہ او جنہاں نے سر دیاں اکھاں دے نال حضور نو دیکھیا، حضور دے ید اللہ والے ہاتھاں چو چیزاں لے لے کے کھادیاں، حضور انہاں دے نال اتنا پیار کردے نہ تے تیرے میرے بارے چ تے حضور دا فرمانے عالی شان بڑے کھلے انداز سے موجود ہے کہ میرے حضور نے فرمایا صحابہ تواڈے تے ایک رحمت ہووے، فرمایا انہاں تے دوسری بھی ہووے، تیسری بھی ہووے، چوتھی بھی ہووے، پانچویں، حتیٰ کہ 7 مرتبہ رحمت فرمائی۔ یا رسول اللہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا اے میرے او امتی نے جڑے قرب قیامت چ پیدا ہون گے، مجھ محمد دی ذات نو ویکھیا نہیں ہوئے گا، بن ویکھے مجھ محمد تے ایمان لے کے آن کے۔ تیرا میرا ذکر کیتا حضور نے، تیرا میرا۔ او علامہ نجم نعمانی نے کیا سی نا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اسی بن دیکھے اپنے آقا دے نال محبت کیتی۔ اعلیٰ حضرت نے کیا نا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، فرماندے نا کہ وہ مصر دا بازار سی، اتھوں دا حسن مشہور سی، بیبیاں ناشپتیاں کٹن لگیاں نے، چھری چلائی ہے، غیر ارادہ تن چھری انہاں دیاں انگلیاں کاٹ دندی ہے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اچھا ویسے ایک بات اس کے اوپر وضاحت طلب ہے کہ اگر اردو ادب دا کوئی ماہر ہوئے نا تو اس کو جا کے بیٹھو نا تو انہوں کو کہ تضاد والا کوئی شعر تو بڑے بڑے شاعران دے کلام چو کچھ نہ کچھ نکال کے دکھائے گا، لیکن جدو تسی اعلیٰ حضرت اے والا شعر اس کے سامنے رکھو گے نا تو اس کو کہو گے نا کہ اس کے مقابل اگر کوئی شعر ہے تو لیا کے دکھا تے چپ ہو جائے گا، کیونکہ اب ساری اردو ادب اعلیٰ حضرت کے سامنے اتھی آ کے سرنگوں ہو کے کھڑی ہو جاندی ہے۔ ایک ایسا کلام ہے کہ پہلے جملے دے اندر 5 تضاد نے تو دے مقابل دوسرے جملے دے اندر اعلیٰ حضرت نے اپنے نبی دی شان میں جدو بیان کیتا پھر 5 تضاد پورے کر کے دکھائے۔ میں کہنا کہ یار اعلیٰ حضرت دی قبر دے اوپر اللہ کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے، جس محمد دے ایک ادنا سارا غلام احمد رضا دے علم دا ایک کمال ہے، پھر اس محمد دے اپنے علم دا کی کمال ہوئے گا۔ تصور بناؤ نا، لوگ کہندے جی نبی اے جاندہ سی اے نسی جاندہ ہے، میں کہنا کہ تیری میری فکر جتوں مکدی ہے نا اتوں نبی دے علم دا آغاز ہوتا ہے، پھر تینوں مینوں کوئی حق نہیں پہنچتا۔ جس طرح آقا کریم نے فرمایا کہ صحابہ پتہ جنت کتنی سونی ہے، صحابہ نے یہ نہیں کیا کہ اس طرح دی ہوئے گی، اس طرح نہ، یا رسول اللہ تسی جان دیو یا تہاڈا رب جاندا ہے۔ میرے آقا مسکرا پہ فرمایا صحابہ جنت اتنی پیاری ہے کہ اللہ پاک نے جڑا انسانی دماغ دیتا ہے اس کے اندر جڑی سوچ ہے نا، یہ سوچ اتوں تک پرواز ہی نہیں کر سکتی جتوں جنت دے حسن دا آغاز ہو رہا۔ اڈی سونی جنت ہے تو وہ جنت کسی اور واسطے نہیں میلادیاں واسطے بنائی گئی، میرے تواڈے واسطے بنائی گئی۔ اللہ رب العزت جو بیان کیتا صحیح معنیاں چ اس کے اوپر عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد